وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم ای زنم دمز شیخ احمد رضا خان کتب عالم ای زنم صاحب لطف بے کرا مددے نوشہ بزم عارفہ مددے سیدی مرشدی نعیم الدین از پہ اشرف زما مددے جی لگا کر نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں مقدس درود کا ہدیہ پیش کرے پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اقبال کا ایک شعر اور اس شعر کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز۔ اقبال نے ایک شعر لکھا، میرا دل تو کہا کرتا ہے اقبال نے محبت کے سمندروں کو عبور کرنے کے بعد لکھا ہوگا۔ اقبال نے عشق کے قلم کو عشق کے کاغذ پر چلا کر کے لکھا ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے سماج کو اپنی نظروں سے دیکھو۔ 1400 برس پہلے جو معاشرہ پیغمبر اسلام نے ہمیں دیا تھا وہ معاشرہ، آج 2024 کا معاشرہ جو ہمارے پاس ہمارا کلچر ہے وہ کلچر، وہ معاشرہ، اس میں کتنا فرق پیدا ہو گیا ہے، کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں، تہذیب کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، انسانیت کو دیکھیں۔ 1400 برس پہلے کے اخلاق کو دیکھیں، 1400 برس بعد والے اخلاق کو دیکھیں، 1400 سال پہلے کی امیری کو دیکھیں، 1400 سال بعد والی امیری کو دیکھیں، 1400 سال پہلی غریبی کو دیکھیں، 1400 سال بعد والی غریبی کو دیکھیں۔ ہم نے آباء و اجداد سے وراثت میں کیا لیا تھا، ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینے کی کوشش کی ہے، اس پر نظر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ صرف محفل سجا کر، اچھی تقریریں سن کر، لطف اندوز ہو کر، اچھے کلام سن کر، رشک کر کے ہی کام نہیں چلنے والا۔ آج ہمارے معاشرے کا حال بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری بچیوں کے جسم کا لباس چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے بیٹیوں کو دوپٹے کے نام پر ایک کپڑا سر پر ڈھانپنے کے لیے دیا تھا، وہ کپڑا سروں سے اٹھا دیا گیا ہے۔ بیٹیوں کو جو حجاب دیا گیا تھا، جو ایک لباس دیا گیا تھا کہ اتنا ڈھیلا لباس ہو، جسم سے چپکتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے، وہ لباس ہماری بچیوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے جسموں سے اتار کر کے پھینک دیا ہے۔ وہ تعلیم جو ہمارے آباء و اجداد نے دی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وراثت میں دی تھی، ہم نے اس تعلیم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور ہم نے غیروں کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کی ہے، غیروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ذرا آؤ دیکھو تو صحیح، آج کی بیٹی ہے اسکول کالج پڑھنے چلی جائے، آج کی بیٹی ہے کسی ادارے میں چند روز پڑھنے کے لیے چلی جائے، آج کی بیٹی ہے چند دن کسی یونیورسٹی میں رہنے کے لیے چلی جائے، آج کی بیٹی کسی ہاسٹل میں چند دن گزار لے، آج کی بیٹی MBBS یا انجینئرنگ کی چند دن تعلیم حاصل کر لے، 25 سال بعد کی محبت میں جو اس نے جام پیا تھا اس محبت کو ٹھوکر مار دیتی ہے۔ 20 سال جو ماں کی محبت اس نے کھٹی میں پی تھی اس کو ٹھوکر مار دیتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بیٹی 20 سال کی محبت کو ٹھوکر مارتی ہے، چند دن کی ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، 25 سال کی اپنے باپ کی محبت کو ٹھوکر مار دیتی ہے، چند دن کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، اپنے جسم کے لباس کو اتار کر پھینک دیتی ہے، اپنے جسم کو بازاروں میں بیچتی ہوئی نظر آتی ہے، بے حیا بن کر کے گلیوں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بچی کر کیسے رہی ہے، اس منصب تک کیسے پہنچی ہے، اس جگہ تک کیسے پہنچی ہے، اس مقام تک کیسے پہنچی ہے، آخر اس بچی نے یہ لباس یہ تہذیب کیسے کھو دیا ہے، آخر یہ بچی اس دلدل میں کیسے ڈوبی ہے۔ آؤ میں 1400 سال پہلے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی علاقے میں کوئی بھوکا چوری کر لیتا ہے، اگر کسی علاقے میں کوئی انسان فاقے سے ہے، کئی روز کے فاقے سے ہے، مرنے کا ڈر ہے، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ مر سکتا ہے، اس بنیاد پر اس نے چوری کر کے کھانا کھا لیا ہے، چوری میں پکڑا جاتا ہے، چور کے لیے سزا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر بھوک کی شدت کی بنیاد پر کسی نے علاقے میں چوری کی ہے، اب اس چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائے، اس علاقے کے حاکم کو تلاش کیا جائے، اس کے پاس جایا جائے، اس حاکم کے ہاتھ کو کاٹ لیا جائے، اس لیے کہ وہ علاقے کا حاکم اس لیے نہیں بنا تھا کہ لوگوں پر حکومت کرے، حاکم اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ رعایا کا خیال رکھے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی کئی روز کے فاقے سے کیسے رہ سکتا ہے۔ عمر فرماتے ہیں حاکم کے ہاتھ کاٹ لیے جائے، کتنی مائیں بیٹھی ہیں، کتنے باپ بیٹھے ہیں، بیٹی 25 سال کی جوانی میں اپنا لباس اتارتی ہے، 25 سال کی جوانی میں اپنا جسم بیچ رہی ہے، 25 سال کی جوانی میں اپنے ماں باپ کی عزت کو اپنے پیروں سے روند کر جا رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف بیٹی ہے یا ماں باپ اس کے ذمہ دار؟ میں سوچنا پڑے گا، ایسا ہی نہیں کہہ دیا تھا۔ انگلش کا بڑا اچھا مقولہ ہے، بڑا اچھا سینٹنس انگلش میں کہا گیا ہے، ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن۔ ایجوکیشن، تعلیم، اس سے بڑا ہتھیار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ پاور کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو اسکول اور کالج میں بھیجا، میں یہ نہیں کہتا نہ بھیجو، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر اور انجینئر نہ بناؤ، لیکن آپ اپنی بیٹی کو اسکول کالج بھیجنے سے پہلے اپنی بیٹی کو خدیجۃ الکبریٰ کو بھی پڑھانے کی کوشش کرو۔ کون کہتا ہے بچی اسکول جا کر بگڑ جاتی ہے؟ کون کہتا ہے بچی گھر کی دہلیز کو نکل جائے تو بگڑ جاتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سلطان التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ 4 سال حکومت کری ہے، 4 سال تخت پر بیٹھ کر کے ہندوستان میں حکومت کی ہے، اس بیٹی نے کبھی غلط قدم نہیں اٹھایا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! ذرا اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، 1236 عیسوی سے لے کر 1240 عیسوی تک اسلام کی یہ شہزادی، یہ مسلمان بیٹی دنیا کے اندر پہلی خاتون بنی ہے جس نے تخت پر بیٹھ کر، گدی پر بیٹھ کر راج کیا ہے، حکومت کی ہے، بھارت میں حکومت کیا ہے، دہلی میں بیٹھ کر سلطنت کو چلایا ہے۔ 4 سال 1236 سے 1240 تک ملک کو چلاتی رہی، جنگیں لڑتی رہی، لیکن نہ اپنے پردے پر آنچ آنے دی، نہ اسلام پر آنچ آنے دی، نہ تہذیب کو کھویا ہے، نہ تمدن کو کھویا ہے، نہ جو آبا و اجداد سے شریعت ملی تھی اس پر آنچ آنے دی ہے، نہ ماں باپ کی عزت کو پامال کیا ہے، نہ اپنی تہذیب کو کھویا ہے۔ پیغام دے دیا ہے، اے دنیا والو یاد رکھنا، اگر بیٹی پردے کا اہتمام کر کے زندگی گزارنا چاہے تو حاکم بھی بن سکتی۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سیرت مصطفیٰ۔ انجینئر اور ڈاکٹر کی بات نہیں کرتا میں، اور سنیں پردے کا کانسیپٹ جس کے لیے ہوگا جو ہوگا، میرے لیے پردے کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ گھر کی 4 دیواری میں بیٹی کو قید کر دیا جائے، عورت کو قید کر دیا جائے۔ اگر قید کرنے کا نام پردہ ہوتا تو خدا کی قسم ساری دنیا کہتی اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا ہے۔ عورت کو قید نہیں کیا مذہب اسلام نے، پردے کا کانسیپٹ قید کرنا نہیں ہے۔ اگر پردے کا کانسیپٹ قید کرنا ہوتا، گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، جن سے پردہ ہے ہی نہیں، جن سے پردہ، سگے بیٹے سے پردہ تھوڑی کیا جائے گا، سگے باپ سے پردہ نہیں کیا جائے گا، سگے بھائی سے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کرتا ہے تو اچھا ہے، نہیں کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن گھر کی 4 دیواری کے اندر قید کرنا اس کو پردہ نہیں کہتے۔ پردہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ پردہ کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے، نقاب ڈالی جائے، اپنے جسم کو چھپایا جائے، اپنی عزت کو چھپایا جائے، اپنی عزت کو پامال ہونے سے بچایا جائے، اپنی عزت کا خیال رکھے، تعلیم بھی حاصل کرے، حکومت بھی کرے، تجارت بھی کرے۔ اگر کوئی کہتا ہے کیسے کرے تو میں نے کہا رے نادان، تو بھول گیا ہے 595
عیسوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تجارت کے لیے گئے ہیں۔ مال کس کا لے کر کے گئے ہیں؟ تجارت کس کی کر رہے ہیں؟ سامان کس کا ہے؟ تجارت کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ کون ہے؟ نبی کی بیوی نہیں ہے، نبی کی زوجہ نہیں ہے، نبی کی بہن نہیں ہے، نبی کی بیٹی نہیں ہے، ایک عام خاتون ہے۔ مال خدیجہ کا ہے، مصطفیٰ لے کر چلے ہیں، تجارت کی ہے، تجارت کرنے کے بعد آئے ہیں، تب نکاح ہوا ہے خدیجہ سے، تب نکاح ہوا ہے خدیجہ سے۔ پتا چلا اگر پردے کا اہتمام ہو تو بیٹی تجارت بھی کر سکتی ہے، پردے کا اہتمام ہو بیٹی ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، پردے کا اہتمام ہو بیٹی انجینئر بھی بن سکتی ہے۔ اور سنو، بس 2 منٹ کی گفتگو اور سنو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، ادھر میں نے بتلایا ہندوستان کی شہزادی ہے، 1236 سے 40 تک حکومت کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہے، نام شجر الدرر ہے، مصر کی رہنے والی ہے، مملوک سلطان کے یہاں پر مملوک سلطانہ ہے، 80 دن حکومت کی ہے، منگولوں سے جنگ کی ہے، 80 دن حکومت کی ہے، صلیبی جنگ میں حصہ لیا ہے، شجر الدرر ہے، پردے کا اہتمام کیا ہے، حکومت چلا رہی ہے، حکومت کی بنیاد رکھی ہے، حکومت چلا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کون کہتا ہے بیٹی کچھ نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم بیٹی حکومت بھی کر سکتی ہے، بیٹی انجینئر بھی بن سکتی ہے، بیٹی ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، لیکن بیٹی کو پردے کے اہتمام کے ساتھ پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملوں میں بات سنیں، آخری جملوں میں بات سنیں، بس لاسٹ جملوں میں سنیں۔ بیٹی کو پڑھاؤ۔ ہماری بہن بیٹیوں کے آپریشن ڈیلیوری ہوتی ہے، یہ بڑا سخت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر کتنی بچیوں کی، کتنی بیٹیوں کی، بہنوں کی سرجری ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے۔ ایک ہندو ڈاکٹر ہے، غیر مسلم ڈاکٹر ہے، ہماری بچی کے جسم کے کپڑے کو ہٹا کر کے ہماری بہن کے جسم کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے۔ غیر مسلم ڈاکٹر اپنی آنکھوں سے وہ جسم دیکھ رہا ہے جس کا جسم کسی نے نہ دیکھا، اپنے ہاتھوں سے چھو رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، کتنے غلط انداز میں جسم کو چھو رہا ہے۔ کاش ہم نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہوتا، اپنے گھر کی بچیوں کو سرجن بنایا ہوتا۔ ہمارے گھر کی بیٹی کا آپریشن ہمارے گھر کی بیٹی کر رہی ہوتی، ہمارے گھر کی بہن کے جسم کو ہمارے گھر کی بہن چھو رہی ہوتی، لیکن افسوس ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اس کے ذمہ دار اب آپ حضرات کو مان لینا، علماء کو مان لینا، اس کا ذمہ دار آپ مان لینا کہ اسٹیج پر جو بیٹھے ہیں یہ سب نہیں، اس کے ذمہ دار ہماری قوم کے شرفا ہیں، امیر ہیں، جو مالدار ہیں، وہ ہیں، اینٹ کے بھٹے لگاتے ہیں، پیٹرول پمپ لگاتے ہیں، پلوٹنگ کے کام کرتے ہیں، زمینیں خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی ایک ادارہ ایسا قائم نہیں کرتے جو کہ ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کر سکے۔ ایک ادارہ ایسا نہیں بنا سکتے جس میں ہماری بیٹی ڈاکٹر بن سکے۔ ہندو کالج مراد آباد ہے، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کرناٹک کا حجاب والا مسئلہ۔ ہندو کالج مراد آباد میں خود وہاں پر گیا، میں نے خود دیکھا ہے، وہاں پر بیٹیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا گیا، قید کر دیا گیا، ایگزام سے روک دیا گیا، حجاب اتار کر جائے گی تب ایگزام ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی بستی ہے کہ کوئی ایک ادارہ مسلمان بیٹیوں کے لیے بنایا ہے؟ پھر کہتے ہو بیٹی بگڑ گئی ہے۔ یاد رکھے حضرت عمر نے کہا تھا اگر حاکم کے ہوتے ہوئے کوئی چور چوری اس لیے کرتا ہے کہ وہ بھوکا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے جائے حاکم کے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارے امیروں شرافا کے ہوتے ہوئے ہماری بیٹی غیر مسلم کے ادارے میں بگڑ رہی ہے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہماری بیٹی ان کی عزت کو پامال کر رہی ہے، اور ماں باپ نے سیدہ فاطمہ کی تعلیم بیٹی کو نہیں دی ہے، خدیجہ الکبریٰ کو نہیں پڑھایا ہے، زینب اور رقیہ کو نہیں پڑھایا ہے، ام کلثوم اور حضرت عائشہ کو نہیں پڑھایا ہے، اس کے ذمہ دار ماں اور باپ بھی ہیں، اس کے ذمہ دار ماں اور باپ بھی ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ٹیپو سلطان نے 13 سال کی عمر میں شیر کو شکست دی، 13 سال کی عمر میں شیر کو پھاڑ دیا۔ نواب حیدر علی کو پتہ چلا، باپ تھے نواب حیدر علی، اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہا مبارک ہو تمہارے بیٹے نے بڑا کام کیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے 13 سال کی عمر میں شیر کو پھاڑ دیا ہے۔ بیوی کا جواب سنے، یہ مائیں بیٹھی بہنیں بیٹھی ہیں، سنے جب نواب حیدر علی نے کہا مبارک ہو تمہارے بیٹے ٹیپو سلطان نے 13 برس کی عمر میں بہادری کا ثبوت دیا ہے، شیر کو پھاڑ دیا ہے، جواب دیتی ہے ماں میرے بیٹے ٹیپو کا کمال نہیں ہے،
بیٹے ٹیپو کا کمال نہیں ہے. کس کا کمال ہے؟ جواب دیتی ہے میرے دودھ کا کمال ہے. میرے دودھ کا کمال ہے. میرے دودھ کا کمال ہے. کیسا کمال؟ جواب دیتی ہے جب جب دودھ پلایا ہے وضو کر کے پلایا ہے. جب جب دودھ پلایا ہے پردہ کر کے پلایا ہے. جب جب دودھ پلایا ہے گھر کے اندر پلایا ہے. آج دیکھیں بیٹی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بیٹا بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. ذمہ دار وہ ماں بھی تو ہے جو کھلے میں دودھ پلا رہی ہے. ذمہ دار وہ ماں بھی تو ہے جو باپ اور بھائی اور پڑوسی اور چھت کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگوں کے سامنے آنگن میں بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. ذمہ دار وہ باپ بھی تو ہے اپنی بچی کو اسکول میں 15 اگست اور 26 جنوری کے نام پر چھوٹی سی 8 سال کی بچی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ذمہ دار وہ باپ بھی تو ہے اپنی بچی کو گھٹنوں سے اوپر اسکرٹ پہنا کر کے اسکول پڑھنے بھیج رہا ہے. ذمہ دار وہ باپ بھی تو ہے جو اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹہ ہٹا کر اسکول پڑھنے کے لیے بھیج رہا ہے. ذمہ دار وہ باپ بھی تو ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گانے اور فلمیں دیکھ رہا ہے. ذمہ دار وہ باپ بھی تو ہے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ننگی عورتوں کا ناچ اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. گناہ سے بچیں, اس گناہ عظیم سے بچیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بچیں, ادارہ قائم کریں, چندہ کر کے پوری بستی مل کر مدرسے کافی قائم ہو گئے. ایک بستی میں ایک مدرسہ کافی ہے, ایک بستی میں ایک ادارہ کافی ہے. ٹرینڈ چل گیا ہے, لڑکیوں کے مدرسے کھل رہے ہیں, لڑکوں کے مدرسے کھل رہے ہیں, چندے کرنے شروع کر دیے. نہیں, کافی ہو گئے, کافی ہو گئے. جس بستی میں مدرسہ نہیں اس بستی میں کھولو. اگر کسی بستی میں ایک مدرسہ ہے ضرورت نہیں ہے دوسرے کی. کسی بستی میں ایک ادارہ ہے ضرورت نہیں ہے دوسرے کی. اب ضرورت ہے آپ ایجوکیشن کے لیے اسکول کھولو. اسکول کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم, یہ دونوں مرج کر کے تعلیم شروع کراؤ. نماز کی تعلیم, وضو کی, غسل کی, اسلام کی تعلیم, فرائض کی تعلیم اپنے اسکولوں میں شروع کراؤ تاکہ ہماری بچیاں جب مذہب اسلام کی شہزادیاں مذہب اسلام کو پڑھیں گی, خدا کی قسم دنیا بدل سکتی ہے, بچی کا ایمان نہیں بدل سکتا. اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کہا آپ نے سنا, اغلاط سرزد ہو گئی ہوں, مولا ان سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و